السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس ود ڈاکٹر سعید۔ دنیا کی نگاہیں اسلام آباد پر ہیں، اور کیوں نہ ہو جناب، اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد ٹاکس کا، اور امریکہ اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے جناب اسلام آباد میں آ رہے ہوں گے، اور مذاکراتی میز پہ بیٹھ کے اب تک کے سفارتی عمل اور جو نیگوسیشن کا جو ایک پروسیس ہوا ہے اس میں جو بھی آؤٹ کم ہے اس پہ مزید گفت و شنید کر رہے ہوں گے، اور جو ایگریمنٹس ہیں ان کو مزید بڑھاوا دے رہے ہوں گے، اور جو ڈس ایگریمنٹس ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو کے ان ڈس ایگریمنٹس کو ایگریمنٹس میں کنورٹ کیا جا رہا ہوگا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایک کمپریہنسو ڈیل ہے وہ سائن ہونے جا رہی ہوگی۔ اب ہم یہاں پہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اس سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس میں ہی وہ کمپریہنسو ڈیل سائن ہو جائے گی۔ نیور دی لیس کبھی امکان یہ ہے کہ بہت سی چیزوں پہ ایگریمنٹ کو مزید بڑھاوا ملے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا راؤنڈ ہو ٹاکس کا، جو کہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور کیپٹل میں بھی۔ لیکن جس طریقہ سے پاکستان کی سویلین لیڈرشپ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، اور یہ جو میڈیشن کا جو ایک رول پاکستان نے پلے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی وہ فیسیلیٹیٹر ہے، میڈیٹر ہے، جو کہ دونوں پارٹیز کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دے رہا ہے سو دیٹ دے کین ٹاک۔ اور آپ دیکھیے کہ چاہے امریکہ ہو یا ایران ہو، دونوں کی لیڈرشپ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور یہ جو ٹرسٹ ہے یقیناً یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پروسیس کو، اس نیگوسیشن پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسلام آباد میں جب یہ بیٹھک سجے گی، یقیناً جو اختلافات ہوں گے وہ کھل کے دونوں پارٹی سے ایک دوسرے کے سامنے رکھ رہی ہوں گی، تو چاہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہو، چاہے وہ ایران نیوکلیئر پروگرام کے حوالہ سے گفتگو ہو، یا ایران کو جو سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے، اور ساتھ میں جو اکنامک جو اکنامک افیئرز ہیں، آئی مین ٹو سے ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ جو سینکشنز ہیں جو لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، اور دہائیوں سے وہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، سو اس کے اوپر بھی گفتگو کی جا رہی ہوگی۔ ایران اس کو اپ لفٹ کرنے کی بات کر رہا ہوگا، اور ساتھ میں ایران کا بہت نقصان ہوا، آپ دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹرائکس ایکسپیرینس کی ایران نے، اور وہ جو کاسٹ ہے، جو اکنامک کاسٹ ہے، میرے خیال سے اگر اس کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو شاید 25 سے 30 سال لگیں گے ایران کو ریکوری کرنے میں۔ سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں جس کے اوپر تفصیلی طور پہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے اپنا مدعا رکھ رہی ہوں گی۔ کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ نرمی دکھانی چاہیے، فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، دونوں پارٹیز کو میکسیمائلسٹ پوزیشن سے سم ویئر مڈل گراؤنڈ پہ آنا چاہیے، کوئی کمپرومائزنگ سچویشن کریٹ کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ایک سفارتی عمل چلا، اور جس آسن طریقہ سے وہ سفارتی عمل چلا، اور وہ جو اختلافات تھے وہ اتنے شدید تھے، تناؤ اتنا زیادہ تھا، اس کے بعد یہاں تک مذاکراتی میز تک آنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں اس کی کامیابی ضروری ہے، اس کی کامیابی سبھی کے لیے ضروری ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے، ایران کے لیے، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پارٹیز جو اس کانفلکٹ میں انوالو ہیں، مڈل ایسٹ کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ آپ ہیومینیٹیرین کاسٹ کو دیکھیے، پولیٹیکل کاسٹ کو دیکھیے، اکنامک کاسٹ کو دیکھیے، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اپنے آپ میں بالکل ایک جداگانہ حیثیت رکھتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نیوکلیئر ویپن کا استعمال ہو سکتا ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک ایرانین جو سویلائزیشن ہے اس کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر دی، اور ساتھ میں جنگ عظیم سوئم کی بات ہو رہی تھی، پورا گلف اس کی جنگ کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو ہم دیکھیں تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے۔ 20 to 25% آف آئل اینڈ گیسولائن اسٹریٹ آف ہارموز سے ہو کر گزرتا ہے۔ سو اس تمام تر تناؤ میں
اس تمام تر یہ جو جنگ کی شدت جس طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، پاکستانی لیڈرشپ ایز اے میڈیٹر سامنے آئی الانگ سائڈ ایجپٹ، ترکی، عمان اور پھر چائنا، اور آپ دیکھیے کہ سیز فائر ڈیل سیکیور کی گئی اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ٹاکس کا فرسٹ راؤنڈ ہوا اور اب ہم سیکنڈ راؤنڈ میں ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ جو اتنا طویل پروسیس سے ہو کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس تک پہنچ رہے ہیں، تو فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی، نرمی دکھانی ہوگی، میکسیمائلسٹ پوزیشن سے سم ویئر مڈل گراؤنڈ پہ آنا ہوگا. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بیلیگرینٹس کے لیے ضروری ہے، خطہ کے لیے ضروری ہے، پوری دنیا کے لیے ضروری ہے. یقیناً اسلام آباد حاضر ہے، اسلام آباد جو امن کا شہر ہے، امن کے مذاکرات کے لیے حاضر ہے. پاکستان کی سویلین لیڈرشپ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کا منسٹری آف فارن افیئرز، تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے جس میں اسلام آباد ٹاکس کی کامیابی کی بات ہو. اور یہ جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، یہ ڈفرینسز بیلیگرنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور گفت و شنید کرنے کے بعد یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کریں، اس حد تک ختم کریں جو ہو سکتی ہیں، اور یقیناً کوئی کمپرومائزنگ سچویشن کریٹ کی جائے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کی جائے اور جناب آگے بڑھا جائے اسلام آباد ایکارڈ کی طرف، جو کہ پوری دنیا منتظر ہے جس خبر کی. سو اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے، جو سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس ہے، یہ بہت آسن طریقہ سے آگے کی طرف بڑھے گا اور بیلیگرنٹس فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، نرمی دکھائیں گے اور اپنے اختلافات کو دور کر کے کمپرومائزنگ سچویشن کریٹ کر کے اسلام آباد ایکارڈ کی طرف تیزی سے آگے قدم بڑھا رہے ہوں گے. اور یقیناً وہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہوگا نہ صرف اس جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوگا، امن کا اعلان ہوگا، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے اوپر انفلوئنس ہو رہا ہوگا. اور ایسا مڈل ایسٹ جس میں امن ہوگا سب کے لیے ہوگا. یقیناً پرامن مڈل ایسٹ نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے. سو جیسے میں نے کہا، اس دعا، اس خواہش، اس امید کے ساتھ کہ اسلام آباد ٹاکس کامیاب ہوں گی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.